بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں آخر انسانوں کے بسنے سے پہلے کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی افتتاح تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور پھر روز قیامت تک سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ اور اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دنوں میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی دین کی سمجھ اور قلم کی افتتاح جاننے آئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو پھر اس قلم نے روز قیامت تک سب واقعات ہونے والے لکھ دیے۔ تو پھر زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ کانپنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن زمین پر پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر درخت پیدا کیے، اور منگل کے دن تکلیفوں، مصیبتوں اور بیماریوں کو پیدا کیا۔ بدھ کو نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر چوپائے بنائے جسے زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے لمحوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر ہر طرح کی سہولتیں انسانوں کے لیے پیدا کر دی۔ تمام مخلوق کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا، اور انسانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، بلکہ جنوں کو آگ سے، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں جنوں میں سے تھا، اور اس کی بھی تخلیق آگ سے کی گئی۔ کچھ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جب وہ فتنہ فساد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر ان کے پاس بھیجا، اور ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور ان میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کی رہنے کی جگہ وہیں جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو جنوں کا سردار تھا، ان کا ایک تخت ہے جو پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اس کو اس کی نافرمانی کے بعد ابلیس کا نام دیا گیا، اور ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کہاں ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا اور انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں کی طرح علم نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے ان میں روح پھونکی، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے ان سوال کے 2 مقصد تھے۔ پہلا سوال، کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے آپ کی عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی، اور وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کی رنگ کی وجہ سے ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ، اور بعض اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا، پھر یہ طین بن گئی۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا لفظ تراخ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی۔ بعض قطعات طین کا لفظ آیا ہے،
جب مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اور اس کے بعد ایک وقت مقرر تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی، اور پھر وہ خشک ہو کر ایک کھنکھناتی مٹی بن گئی، اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ مٹی کے قرآن مجید میں اور بھی لفظ ملتے ہیں۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، اور انسانوں کو بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، اور اس کے بعد آنے والے انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے گئے۔ انسانوں میں سے سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی کہ 60 میٹر۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس کو خشک ہونے کے لیے ایک وقت مقرر تک چھوڑے رکھا، ابلیس یعنی شیطان اس کے آس پاس چکر لگانے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو دیکھتا اور ٹھوکر مارتا، اور پھر اس میں سے آواز آتی جیسے ایک خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے، تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا، پھر وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابلیس اس ڈھانچے کے آس پاس گزرتا اور اسے ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس کے اندر داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور فرشتوں کو کہتا کہ تم کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر مجھ کو ان پر حاوی کیا گیا تو میں ان کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، اگر ان کو مجھ پر حاوی کیا گیا تو یقیناً میں ان کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح بھی نہیں پھونکی تھی کہ شیطان کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، جیسے ہی اس مجسمے میں سر سے داخل کی گئی، پھر آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے، تو انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح اس کی آنکھوں تک گئی تو اس کی آنکھوں نے جنت کو دیکھا، پھر وہ غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ تک گئی تو اس کو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی کہ اس کو کھانے کی طلب ہونے لگی۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے سب انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی تمام اولاد ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم کے بارے میں انہی سے ہی اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر تمام انسانوں نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو پھر ابلیس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، بلکہ ان کو مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اس کو سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے تو اتر جا، یہاں پر تجھے کوئی حق نہیں، جنت میں رہ کر تو تبکر کرے۔ تو پھر ابلیس نے کہا کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے، یعنی کہ اتنی مہلت دیجئے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، یعنی کہ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے۔ تو پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے سیدھے راستے پر میں ان کی گمراہی کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میں اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو پھر تو اسے شکر ادا ہرگز نہیں پائے گا، سوائے ان کے جو تمہارے نیک بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی بھی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام کے مطابق سب گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا اور تیری اولاد کو یہ آپس میں تحفہ اور ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام افتتاح میں ہی سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور استعمال جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو وہ اس چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ ان کو جنت میں خوش دیکھ کر ابلیس سے رہا نہیں گیا، تو پھر ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے کے لیے ان کو منع کیا، شیطان نے اس کو وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، تو ان کو کہا کہ تم تمام انسان زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر وہ جنت سے نکل کر زمین پر اتارے گئے۔ ان کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر آ گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدے میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار ان کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ زمین پر سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قابیل کا تھا۔ اسی طرح زمین پر نسل انسانی کی افتتاح ہوئی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ واقعہ آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آج کا آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل حقیقت واقعوں کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔